السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ ہم لوگ لوکل انوائرمنٹل پرابلمس کے بارے میں ہم لوگوں نے معلومات لی تھیں اور ہمیں پتہ لگا تھا کہ جو لوکل انوائرمنٹل پرابلمس ہوتے ہیں وہ کسی ایک ملک یا اس ملک کی ایک خاص جگہ پر ہوتے ہیں۔ جب ہم ریجنل انوائرمنٹل پرابلم کی بات کرتے ہیں تو ریجنل انوائرمنٹ پرابلمس میں مطلب ریجن جو ہے وہ ہم ایک ملک سے باہر نکلتے ہیں، جو کہ ایک ملک سے کوئی بڑی جگہ ہوتی ہے۔ ہم اس کی ڈیفینیشن جو ہے اس میں دیکھتے ہیں۔ A region refers to a geographic area larger than one country۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک ریجن جو ہے وہ ایک جغرافیائی علاقہ ہے جو کہ لارجر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے دین ون کنٹری سے۔ جیسے کہ ہم لوگ یہاں پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ دس از آر ہول گلوب، اور یہاں پہ جو گرین کلر میں دکھایا گیا ہے یہ ایک ریجن ہے۔ اٹ کین فار انسٹنس ریفر ٹو آ کانٹیننٹ۔ ہم اس میں مثال کے طور پر مطلب کہ ہم ریجن کی مثال لیتے ہیں تو ہم مثال میں کیا کہتے ہیں کہ ایک جو ریجن ہے اس کی مثال میں ایک بر اعظم بھی ہو سکتا ہے، اور جیوگرافک پولیٹیکل اکنامک انٹیگریشن ایریا، یا پھر وہ اکٹھے ممالک بھی ہو سکتے ہیں۔ انٹیگریشن ایریا کا مطلب ہوتا ہے یکجا علاقے، جیسے پاکستان اور چین جو ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ اب پاکستان اور چین جو ہیں وہ کس بیس پر اکٹھے ہیں؟ جیوگرافیکلی اکٹھے ہیں، مطلب جغرافیائی طور پر ان کی بارڈرز ملتے ہیں، پولیٹیکلی کے طور پر بھی اکٹھے ہیں، اور اکنامک طور پر مطلب کہ معیشت کے طور پر بھی اکٹھے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ریجن جو ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں یا وضاحت کرتی ہیں اس کی۔ اکارڈنگ ٹو میچل کے مطابق این انوائرمنٹل پرابلم از، مطلب کہ میچل جو ہے وہ انوائرمنٹل پرابلم کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے، تو اس کے مطابق ایک ماحول کا مسئلہ کیا ہے؟ جو انوائرمنٹل پرابلم ہے وہ از انٹرنیشنل، وہ بین الاقوامی ہے، مطلب کہ ایک ملک سے زیادہ علاقے پر مشتمل ہے۔ اف دی رسپانسبل ایکٹیویٹی دی امپیکٹس آف دیٹ ایکٹیویٹی، کہ اگر کوئی سرگرمی ہوئی ہے، دا امپیکٹس آف دیٹ ایکٹیویٹی، اور اس سرگرمی یا اس کام کی وجہ سے کچھ اس کے اثرات ہوئے ہیں، اینڈ سلوشن ٹو دوز امپیکٹس، اور ان اثرات کے جو حل ہیں، جو سلوشنز ہیں، ڈو ناٹ آل ایگزسٹ ود ان ون کنٹریز بارڈر، اگر وہ اسی ایک ملک میں دستیاب نہ ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہو کہ کسی ایک ملک میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس مسئلے کی وجہ سے جو اثرات ہیں وہ کسی دوسرے ملک پر بھی پڑ رہے ہیں۔ تو یہ میچل کی تعریف کے مطابق یہ ایک ماحول کا مسئلہ ہے۔ اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن دا ریجنلٹی کو ہم انٹرنیشنلٹی بھی کہتے ہیں، دا ریجنلٹی آف این انوائرمنٹل پرابلم کین بی لنکڈ ٹو دی کاز، دی امپیکٹس اینڈ دا سلوشن۔ مطلب کہ ہم ریجنلٹی کو جو ہے ایک انوائرمنٹل پرابلم کی جو ریجنلٹی ہے ہم اس کو لنک کرتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ کیا ہے، دی امپیکٹس اس وجہ سے اثرات کیا ہوئے ہیں، اینڈ دی سلوشن اور ان کا سلوشن کیا ہے۔ although the direct cause of an environmental problem usually is local، مطلب کہ کوئی بھی ایک انوائرمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے تو اس کی جو ڈائریکٹ کاز ہوتی ہے، جو ڈائریکٹ وجہ ہوتی ہے وہ لوکل ہوتی ہے، وہ مقامی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کازڈ بائی انڈسٹریل پولوشن، جیسے کہ کسی ایک ملک میں انڈسٹریز کی وجہ سے جو پولوشن ہے، یا ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی زرعی سرگرمیاں ہیں، تو یہ تمام جو مسئلے ہیں یہ مقامی یا لوکل ہوتے ہیں۔ The underlying causes can be regional or international in our globalized world with integrated markets، لیکن جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریجنل یا انٹرنیشنل ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہماری گلوبلائزڈ ورلڈ ہے وہ جڑی ہوئی ہے انٹیگریٹڈ مارکیٹس، مطلب کہ کیا ہے کہ جیسے پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ ایران کی مارکیٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے میں ضم ہوئی ہوئی مارکیٹس ہیں پوری دنیا کی، ان کی وجہ سے جو بنیادی مسئلے ہیں اب یہ ریجنل یا انٹرنیشنل بنتے جا رہے ہیں۔ فار انسٹنس اے پرابلم، یہاں پہ ایک اور مثال لیتے ہیں، اے پرابلم ان ون کنٹری کین ڈیپینڈ آن ڈیمانڈ ان اندر کنٹری۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہو کہ ایک ملک کا جو پرابلم ہے، جو مسئلہ ہے، وہ کسی دوسرے ملک کی ڈیمانڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہوتا ہے۔ کیسے بھلا؟ فار ایگزامپل انکریزڈ ڈیمانڈ فار کنسٹرکشن مٹیریل ان ون پارٹ آف دا ورلڈ
can lead to deforestation in another part. مطلب کیا ہوا کہ اب مثال کے طور پر کسی ایک ملک کو کنسٹرکشن یا تعمیر کے لیے مٹیریل کی ضرورت ہے. مطلب ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی ایک ملک کو کنسٹرکشن کی تعمیر کے لیے مٹیریل کی ضرورت ہے. اب کنسٹرکشن یا تعمیر کے مسائل کے لیے ہمیں لکڑی وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں چاہیے. تو پھر کیا ہوگا کہ ورلڈ کے یا دنیا کے کسی دوسرے حصے میں درخت کو کاٹ دیں گے. تو مطلب کیا ہوا کہ ایک ملک کی ڈیمانڈ ہے، ایک ملک کے کسی ایک حصے کی ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم نے کسی دوسرے ملک میں کوئی پرابلم جو ہے وہ ڈال دی ہے. تو یہی بات ہے کہ انکریز ڈیمانڈ فار کنسٹرکشن مٹیریل ان ون پارٹ آف دا ورلڈ کین لیڈ ٹو ڈیفارسٹریشن ان اندر پارٹ. مطلب کیا ہوا کہ اگر ہمیں، جیسے میں پاکستان کی مثال ہوں کہ پاکستان میں اگر ہمیں کسی بھی جگہ پر لکڑی کی ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے کہ چنگا مانگا کا جو جنگل ہے ہم اس کو کاٹنا شروع کر دیں گے. تو ہمیں ایک جگہ پر لکڑی کی ضرورت ہے اور ہم چنگا مانگا کا جو جنگل ہے وہ کاٹتے جا رہے ہیں. میچل 2009 argues that even environmental problem within the borders of one country become an international concern due to different reasons listed as follows. میچل جو ہے وہ اب دلیل دیتا ہے کہ جو انوائرمنٹل پرابلمس تھے جو کہ بارڈرز کے اندر تھے، ایک ملک کے اندر تھے، اب وہ ایک انٹرنیشنل تشویش یا ایک بین الاقوامی فکر کا باعث بنتے جا رہے ہیں، جس کی بہت ساری وجہ ہیں، جس میں سے چند ایک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. Firstly, an environmental problem such as water pollution can become an international concern. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماحولیاتی پرابلم ہے جس میں ہم مثال لیتے ہیں پانی کی آلودگی کی. اب یہ بھی ایک انٹرنیشنل جو ہے یا بین الاقوامی طور پر ایک فکر کا باعث بنتا جا رہا ہے کہ if the impact cross a national border and are detected. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک ملک میں پانی کی آلودگی کا مسئلہ ہے تو یہ پانی کی آلودگی کا مسئلہ اگر کسی دوسرے ساتھ والے ملک میں بھی اگر یہ پرابلم ہو جائے اور وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے، اس کا پتہ چل جائے، تو پھر یہ لوکل پرابلم نہیں رہے گی. یہ کون سی پرابلم ہو جائے گی؟ یہ ریجنل پرابلم ہو جائے گی. سیکنڈلی، ایکٹیویٹیز ریزلٹنگ ان نیگیٹو امپیکٹس آن گلوبل کامنس. گلوبل کامنس کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ ہماری زمین جو ہے وہ مشترکہ ہے، ہم اگر اس میں کوئی بھی پرابلم کرتے ہیں تو اس سے مطلب کہ اگر کوئی ایک ملک کسی بھی چیز کی جیسے ایئر پولوشن کرتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس ایک ملک کی ہی سرزمین جو ہے یا اس کی ایٹماسفیئر خراب ہوگی، پورے گلوب کی، پوری دنیا کی جو ہماری آب و ہوا ہے وہ خراب ہوگی. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسی سرگرمیاں جو ہے وہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے جو مشترکہ ہماری زمین ہے اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹس ہوں، جو منفی اثرات ہیں وہ مرتب ہوں. جیسے مثال کے طور پر ایٹماسفیرک اوزون ڈپلیشن، کہ ہم جو کاربن ہے اس کو بھیجی جا رہے ہیں جیسے ہم، جس کی وجہ سے ہماری جو اوزون لیئر ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، یا کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے ہماری. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک بیکم این انٹرنیشنل پرابلم ونس دا امپیکٹ آر ڈسکورڈ. مطلب کہ اگر ہم نے ایک دفعہ اس اثرات کا ہمیں پتہ لگ جائے تو یہ اب لوکل پرابلم نہیں رہے گا. یہ کون سا پرابلم ہوگا؟ یہ انٹرنیشنل یا ریجنل پرابلم جو ہے وہ بن جائے گا. Thirdly, an environmental impact that cause local problem can become a regional or international problem if it occurs in many countries. مطلب کیا ہوا؟ ابھی تک ڈسکشن سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر کوئی بھی ماحول کا مسئلہ ہے وہ ایک ملک کے اندر ہے تو وہ لوکل پرابلم ہے، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ممالک تک پھیل گیا تب وہ لوکل پرابلم نہیں رہا ہے. اب وہ لوکل پرابلم سے اٹھ کے کیا بن چکا ہے؟ وہ ریجنل یا انٹرنیشنل یا گلوبل پرابلم جو ہے وہ بن چکا ہے. یہاں پر یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ جو ریجنل یا گلوبل پرابلمز ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ہی ہوتے ہیں، مطلب وہ کہ وہ ایک ہی کیٹیگریز میں آتے ہیں. لوکل تو ہو گیا ایک ملک کا، اور اگر ایک ملک سے زیادہ ہم ممالک کی بات کریں تو ان زیادہ ممالک میں جو پرابلمز ہوں گے وہ ریجنل ہوں گے، اور تمام ہماری جو زمین ہے اس کے لیے جو پرابلمز ہیں وہ ہمارے گلوبل پرابلمز ہیں. Some of the major regional environmental problems after resulting from above discussion is as listed below. جو ہم نے اوپر ڈسکشن کی ہے اس سے جو ہم نے چند ریجنل پرابلمز جو ہیں وہ نکالے ہیں یا اخذ کیے ہیں ان کی ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام پرابلمز جو ہیں وہ یہی ہیں جو ہم لسٹ کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جو جن کو یہاں پہ لسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو میجر ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لسٹ کیے ہیں. جس میں سب سے پہلے فریش واٹر اسکیرسٹی ہے. یہ ہم نے لوکل پرابلم میں بھی دیکھا تھا. اب ہوا کیا تھا کہ جو فریش واٹر کی کمی ہے یہ ایک لوکل ایشو سے شروع ہو کر ایک ریجنل ایشو جو ہے وہ بنی ہے.
اب ہے کیا کہ یہ گلوبل ایشو میں بھی آتا ہے، مطلب سب سے پہلے جو پینے کے پانی کی قلت ہے وہ ایک لوکل پرابلم تھا، لوکل پرابلم سے یہ پانی کا مسئلہ بڑھتا بڑھتا ریجنل پرابلم بنا، اور آج کل کے دور میں یہ ایک گلوبل پرابلم ہے۔ اچھا، بہت سے ممالک میں پینے کے پانی کی کمی ہے۔ اگر ہم ورلڈ کے کانٹیکسٹ پر دیکھیں تو پہلے ہمیں جتنا فریش واٹر اویلیبل تھا، آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتا جا رہا ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ ایشو اگر ہم ایک ملک میں فیس کر رہے ہیں تو یہ لوکل ایشو ہے، اور اگر مختلف ممالک میں یہ مسئلہ ہے تو یہ کیا ہے، یہ ایک ریجنل پرابلم ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ گلوبل وارمنگ کا دیکھتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کا آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری جو ورلڈ ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شروع میں تو یہ لوکل پرابلم ہوگا، چونکہ لوگوں نے انڈسٹریز لگائی، جن جن ممالک میں انڈسٹریز لگی ہیں اس ملک کا ٹیمپریچر بڑھ گیا، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوکل پرابلم سے شروع ہو کر ریجنل اور گلوبل پرابلم جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں۔ اب ایگریکلچر کی وجہ سے جو لینڈ کا ایشو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک ریجنل ایشو جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد ہم پولر میلٹنگ کی بات کرتے ہیں۔ پولر میلٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا اپر نارتھ پول ہے ہماری زمین کا، وہ آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہا ہے۔ اب اس کے میلٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو پانی کا لیول ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، جو کہ مطلب کہ کیا ہے کہ جو ہمارے گلیشیئرس ہیں وہ بھی میلٹ ہو رہے ہیں۔ اب پولر میلٹنگ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اصل میں ہماری جو گلوبل وارمنگ ہے، جو پولر میلٹنگ ہے، اصل میں وہ گلوبل وارمنگ کا ایک امپیکٹ ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ اس کے بعد ہم اوشن ایسیڈیفیکیشن دیکھتے ہیں۔ اوشن ایسیڈیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سمندر تھا وہ بیس لائن تھا، مطلب یہ کہ سمندر کی جو پی ایچ لیول ہے وہ بیسک تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ ایسیڈک ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایسیڈک کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارا کوڑا کرکٹ ہے، ہم اس کو کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سمندر میں پھینک رہے ہیں، اس لیے یہ بھی ایک ریجنل پرابلم جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ کیا ہے کہ اب سمندر تو مختلف ممالک میں موجود ہیں، اور ہر ممالک کے جو لوگ ہیں، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں کراچی میں جو ہے سمندر موجود ہے، تو کراچی کے جو لوگ ہیں ان کا جو بھی کوڑا کرکٹ ہے وہ ایٹ دی اینڈ سمندر پر پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد ایٹ دی لاسٹ ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ اب کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بھی ایک ریجنل اور گلوبل پرابلم ہے۔ بہت سے ممالک آج کل اس مسئلے پر کام کر رہے ہیں، خاص کر یورپین ممالک نے اس مسئلے پر کافی قابو پایا ہے۔ انہوں نے اپنے ممالک میں بہت سی ایسی انڈسٹریز اور وہیکلز کو بینڈ کر دیا ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن یا اخراج جو ہے وہ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس مسئلے پر قابو پایا ہے اور اس مسئلے کو کنٹرول کیا۔ لیکن بہت سے ممالک جو ہیں وہ ابھی ایسی انڈسٹریز رکھتے ہیں، یا ابھی تک ان کے پاس ان کے ممالک میں ایسے وہیکلز چل رہے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو کیا کر رہے ہیں، ایمٹ کر رہے ہیں۔ سو دیٹس وائی یہ اب لوکل پرابلم سے شروع ہو کر کہاں تک جا رہا ہے، یہ ایک ریجنل پرابلم تک جا رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔